نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر۔ قرآن حکیم میں جو علامات قیامت ارشاد فرمائی گئی ہیں وہ زیادہ تر ایسی علامات ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں قریب اور دور کی چھوٹی بڑی ہر قسم کی علامات بیان فرمائی۔ علامہ محمد بن عبد الرسول برزنجی متوفی سن 1040 ہجری، ان کی ایک کتاب ہے الاشاعۃ لا شرط الساعہ۔ اس کتاب میں انہوں نے علامات قیامت کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم ہے علامات بعیدہ، دوسری قسم ہے علامات متوسطہ جن کو علامات صغریٰ بھی کہا جاتا ہے، اور تیسری قسم ہے علامات قریبہ جن کو علامات کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ علامات بعیدہ وہ ہیں جن کا ظہور کافی پہلے ہو چکا ہے، اور ان کو بعیدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے اور قیامت کے درمیان نسبتاً فاصلہ کچھ زیادہ ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شق القمر، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا، آپ کی وفات، اسی طرح جنگ صفین۔ تو یہ سب واقعات از روئے قرآن و حدیث علامات قیامت میں سے ہیں اور یہ ظاہر ہو چکے ہیں۔ انہی علامات میں سے ایک فتنہ تاتار ہے جس کی پیشگی خبر احادیث صحیحہ میں دی گئی تھی۔ بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ نے یہ روایات ذکر کی ہیں۔ بخاری میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترک صغار الاعین حمر الوجوہ زلف الانوف کان وجوہہم المجان المطرقہ ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالہم الشعب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہ تم ترکوں سے جنگ کرو جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناکیں چھوٹی اور چپٹی ہوں گی۔ ان کے چہرے گولائی اور موٹائی میں ایسی ڈھال کی مانند ہوں گے جن پر تہ بتہ چمڑا چڑھا دیا گیا ہو، اور قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ایک ایسی قوم سے جنگ کر لو جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامت قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ تم ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے چہرے عریض یعنی چوڑے ہوں گے۔ اور صحیح مسلم میں ایک حدیث میں ان کی یہ صفت بھی بیان کی گئی ہے کہ یلبسون الشعر یعنی وہ بالوں کا لباس پہنتے ہوں گے۔ تو ان احادیث میں جس قوم کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ کی خبر دی گئی ہے یہ تاتاری ہے۔ یہ تاتاری ترکستان سے قہر الہی بن کر عالم اسلام پر ٹوٹ پڑے۔ اس قوم کی جو تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی وہ ساری نشانیاں اس قوم کے اندر موجود تھیں، وہ سب فتنہ تاتار میں رونما ہو کر رہی۔ یہ فتنہ سن 656 ہجری میں اپنے عروج پر پہنچا جبکہ تاتاریوں کے ہاتھوں سقوط بغداد کا عبرتناک حادثہ پیش آیا۔ انہوں نے بنو عباس کے آخری خلیفہ معتصم کو قتل کر ڈالا، اور عالم اسلام کے بیشتر ممالک ان کی زد میں آ کر زیر و زبر ہو گئے۔ شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیونکہ ان کی ولادت سن 631 ہجری میں ہے اور وفات سن 676 ہجری میں ہوئی۔ وہ انہی احادیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ سب پیش گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہیں، کیونکہ ان ترکوں سے جنگ ہو کر رہی اور وہ سب صفات ان میں موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ، ناکیں چھوٹی اور چپٹی، چہرے عریض، ان کے چہرے ایسے ہیں
جیسے ڈھال ہوتی ہے، ڈھال کی طرح جن پر تہ بتہ چمڑا چڑھا دیا گیا ہو، بالوں کے جوتے پہنتے ہیں۔ غرض یہ ان تمام صفات کے ساتھ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں موجود ہیں۔ مسلمانوں نے ان سے بارہا جنگ کی ہے اور اب بھی ان سے جنگ جاری ہے۔ ہم خدائے کریم سے دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حق میں بہرحال ہمیشہ انجام بہتر کریں ان کے معاملے میں، اور مسلمانوں پر اپنا لطف و کرم اور حمایت ہمیشہ برقرار رکھے، رحمت نازل فرمائے اپنے رسول پر، جو اپنی خواہش سے نہیں بولتا بلکہ جو کچھ بولتا ہے وہ وہی ہوتی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ قیامت کی انہی علامات میں سے ایک حجاز کی وہ عظیم آگ ہے جس کی پیشگی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ بخاری اور مسلم نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے جو بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی۔ فتح الباری میں یہ روایت بھی ہے جس میں مزید تفصیل ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ حجاز کی وادیوں میں سے ایک وادی ایسی آگ سے بہہ پڑے جس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائے گی۔ بصرہ مدینہ طیبہ اور دمشق کے درمیان کا مشہور شہر ہے جو دمشق سے 3 مرحلہ تقریباً 48 میل پر واقع ہے۔ تو یہ عظیم آگ بھی فتنہ تاتار سے تقریباً 1 سال پہلے مدینہ طیبہ کے نواح میں انہی صفات کے ساتھ ظاہر ہو چکی ہے جو ان احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ آگ جمعے کے دن 6 جمادی الثانیہ سن 654 ہجری کو نکلی اور بحر زخار کی طرح میلوں میں پھیل گئی۔ جو پہاڑ اس کی زد میں آ گئے انہیں اس نے راکھ کا ڈھیر بنا دیا، اور اتوار 27 رجب کو 52 دن تک مسلسل یہ آگ بھڑکتی رہی، اور پوری طرح ٹھنڈی ہونے میں بھی اس آگ کو تقریباً 3 ماہ لگے۔ اس آگ کی روشنی مکہ مکرمہ، ینبوع، تیمہ، حتیٰ کہ حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق بصرہ جیسے دور دراز مقام پر بھی دیکھی گئی۔ اس کی خبر تواتر کے ساتھ پورے عالم اسلام میں پھیل گئی تھی، چنانچہ اس زمانے کے محدثین و مورخین نے اپنی تصانیف میں اور شعراء نے اپنے اپنے کلام میں اس آگ کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ صحیح مسلم کے مشہور شارح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، جو اسی زمانے کے مشہور محدث ہیں، مشہور بزرگ ہیں، وہ ایک حدیث کی شرح، اسی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں حدیث میں جس آگ کی خبر دی گئی ہے یہ علامات قیامت میں سے ایک مستقل علامت ہے، اور ہمارے زمانے میں مدینہ طیبہ میں ایک آگ 654 ہجری میں نکلی ہے جو بہت عظیم آگ تھی۔ مدینہ طیبہ سے مشرقی سمت میں حرہ کے پیچھے نکلی ہے۔ تمام اہل شام اور سب شہروں میں اس کا علم بدرجہ تواتر پہنچ چکا ہے، اور خود مجھے مدینہ کے ان لوگوں نے خبر دی جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ یہ علامہ نووی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ مشہور مفسر علامہ محمد ابن احمد قرطبی بھی اسی زمانے کے بلند پایہ عالم ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب التذکرہ بامور الآخرہ میں اس کی مزید تفصیلات بیان کی ہیں۔ بخاری و مسلم کی اسی حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ حجاز میں مدینہ طیبہ میں ایک آگ نکلی۔ اس کی ابتدا زبردست زلزلے سے ہوئی جو بدھ 3 جمادی الثانیہ سن 654 ہجری کی رات میں عشاء کے بعد آیا۔ وہ زلزلہ جمعے کے دن چاش کے وقت تک جاری رہ کر ختم ہو گیا، اور آگ قریظہ کے مقام پر حرہ کے پاس نمودار ہوئی، جو ایسے عظیم شہر کی صورت میں نظر آ رہی تھی جس کے گرد فصیل بنی ہوئی ہو، اس پر کنگرے، برج اور مینارے بنے ہوئے ہوں۔ کچھ ایسے لوگ بھی دکھائی دیتے تھے کہ جو اس آگ کو ہانک رہے تھے، جس پہاڑ پر سے گزرتی تھی اس کو ڈھا دیتی تھی، پگھلا دیتی تھی۔ اس مجموعے میں ایک حصہ سرخ اور نیلا نہر کسی شکل میں نکلتا تھا جس میں بادل کسی گرج تھی۔ وہ سامنے کی چٹانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا تھا اور عراقی مسافرین کے اڈے تک پہنچ جاتا تھا۔ اس کی وجہ سے راکھ ایک بڑے پہاڑ کی مانند جمع ہو گئی۔ پھر وہ آگ مدینہ کے قریب پہنچ گئی، مگر اس کے باوجود مدینہ میں ٹھنڈی ہوا آتی رہی۔ اس آگ کے سمندر سے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا گیا، مشاہدہ کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ میرے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ میں نے اس آگ کو 5 یوم کی مسافت سے فضا میں بلند ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ مکہ اور بصرہ کے پہاڑوں سے بھی دیکھی گئی۔ علامہ قرطبی آگے فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل میں سے۔
اسی کے بارے میں کچھ اور اقوال بھی اس زمانے کے جو جلیل القدر محدثین تھے ان کے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو علامات قیامت کو سمجھنے کی اور قیامت کی آنے سے پہلے، فتنوں کے آنے سے پہلے ان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔